ملک بھر میں بارش کا تباہ کن سپیل، بارش کے دوران حادثات میں 11 افراد جان سے گئے، ٹانک میں مکان کی چھت گر گئی، 3 افراد جاں بحق ہو گئے، کرک میں دادا پوتے سمیت 3 افراد ریلے میں بہہ گئے، اپر چترال میں سیلاب، بپھرا پانی کئی پلوں کو بہا لے گیا، درجنوں مکانات ڈھہ گئے، لوور دیر کے ندی نالوں میں طغیانی، پانی تیمر گراہ کے بازاروں میں داخل ہو گیا، سیلابی صورتحال سے ٹانک، جنوبی وزیرستان شاہراہ بند، پانی گرڈ اسٹیشن میں داخل ہو گیا، مانسہرہ میں مہانڈری کے منور نالے میں 6 دن بعد بھی عارضی راستہ بنا دیا گیا، قصور کے مشک گاؤں میں سیلاب نے تباہی مچا دی، بلوچستان کے مختلف اضلاع میں نظام زندگی درہم برہم، ندی نالے بپھر گئے، لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کوہلو سبی قومی شاہراہ بند، صحبت پور میں کئی کچے مکانات اور دیواریں گر گئیں، فصلیں زیر آب آ گئیں۔ پنجاب میں بھی موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال، راجن پور کے درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، رجحان کی کئی بستیاں زیر آب آ گئیں۔ گجرات کے علاقے عثمان پورہ میں گھر کی چھت گرنے سے بچی سمیت 2 افراد زخمی، غریب پورہ میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، فیصل آباد میں بارش کا پانی اسپتالوں میں داخل ہو گیا، کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ اور جنرل اسپتال سمن آباد تالاب بن گئے۔ سندھ میں بھی مونسون سپیل زوروں پر، جام شوروں میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے، پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا، نواب شاہ میں سڑکیں تالاب بن گئیں، برساتی پانی اسپتال میں داخل ہو گیا، جیکب آباد میں بھی تیز بارش کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز سول اسپتال میں پانی، لاڑکانہ میں سڑکیں اور گلیاں زیر آب آ گئیں، حیدرآباد مٹیاری میں بارش کے بعد نشیبی علاقوں سے پانی نہیں نکالا جا سکا، روڑی کینال میں 50 فیٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کو پہاڑی سیلاب سے خطرہ، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا، DG خان اور راجن پور میں شدید سیلاب آئے گا، یوب، سبی، نصیر آباد، کلات میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب آئے گا، دریائے کابل اور ملحقہ علاقوں میں موسلادھار بارش ہوگی جس سے ندی نالوں میں طغیانی آ جائے گی، نوشہرہ میں سیلابی ریلے سے نشیبی علاقے متاثر اور انفراسٹرکچر کو نقصان ہو سکتا ہے، لاڑکانہ، حیدرآباد، دادو، جامشورو کے ندی نالوں میں بھی سیلاب کا امکان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، جل تھل ایک کر دیا، میٹروول، مومن آباد، اورنگی ٹاؤن، سائٹ ایریا، نازم آباد، لیاقت آباد، FB ایریا سمیت مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت بارشوں اور اس کے بعد کی صورتحال پر اجلاس، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا بارش کا سپیل رات کو ٹوٹ جائے گا، 13 یا 14 اگست کو سلسلہ پھر شروع ہوگا، مراد علی شاہ کی وزیر بلدیات اور میئر کو کراچی میں صورتحال کے حساب سے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ بنگلہ دیش میں طلباء کی سول نافرمانی تحریک، پہلے دن جھڑپوں میں 50 سے زائد مظاہرین ہلاک ہو گئے، ملک بھر میں کرفیو، انٹرنیٹ سروس معطل، مظاہرین نے حسینہ واجد کی پیشکش مسترد کر دی، بنگلہ دیشی وزیر اعظم سے استعفے اور فوج سے نیوٹرل ہونے کا مطالبہ، ڈھاکہ سمیت دیگر شہروں میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکلے، پولیس سے جھڑپیں، گاڑیوں اور املاک کو آگ لگا دی گئی، احتجاجی طلباء کا کہنا ہے حکومت کے استعفے تک تحریک جاری رہے گی، حکومت کا پیر سے بدھ تک تعطیلات کا اعلان، وزیر اعظم حسینہ واجد نے مظاہرین کو دہشت گرد قرار دے دیا، ہم وطنوں سے مظاہرین کو کچلنے کی اپیل۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں اس جماعت کو ریلیف دیا گیا جو درخواست گزار ہی نہیں تھی، سپریم کورٹ کے 2 ججز کے اختلافی نوٹ پر حیرانی نہیں ہوئی، ججوں نے لکھا فیصلے پر عمل درآمد کے لیے 2 آرٹیکلز کو معطل کرنا پڑے گا، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو، کہا ان کی خلاف ورزی کے بعد ایک جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے، اختلافی نوٹ لکھنے والے دونوں ججوں نے 15 دن گزرنے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جاری نہ ہونے پر سوال اٹھایا۔ عدلیہ کو اسلام کے دیے گئے فریم ورک کے پیرامیٹرز کے اندر کام کرنا چاہیے، قادیانیوں کو نہ تو براہ راست نہ بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی اجازت ہے، سپریم کورٹ بار کا اعلامیہ، کہا قادیانی صدیوں سے قرآن و سنت کی غلط تشریحات میں مصروف ہیں، انہیں واضح طور پر مرتد قرار دیا جائے، سپریم کورٹ فیصلے کے پیراگراف 42 کا کچھ حصہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں میں تضاد ہو سکتا ہے لیکن عدالتوں کی توہین نہیں کی جانی چاہیے، معزز بینچ کو دی جانے والی دھمکیاں عدلیہ کی آزادی کے تصور کی خلاف ورزی ہے۔
फोर्सेस जो हमारी आवाम पे हमले कर रहे हैं, तो मैं इनको यहाँ से पैगाम देता हूँ कि तुम्हें अगर कोई कह रहा है कि ये जिहाद है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जहालत है, ये जिहाद नहीं है, ये तुम्हारी जहालत है, तुम्हें बताने वाले की जहालत है। फोर्सेज और आवाम पर हमले जहाद नहीं जहालत है। दहशतगर्द जहालत के अंधेरों से निकलें और अपनी इस्लाह करें। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का पुलिस शहदा की तकरीब से खिताब, कहा शहीदों की बदौलत हम सुख का सांस ले रहे हैं। शहदा के भरोसा के लिए सूबाई हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट देने का ऐलान, शहदा के बच्चों को तालीमी स्कॉलरशिप देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने क्वेटा में शहदा की तकरीब से खिताब में कहा, बलोचिस्तान में सब हमलावरों का मुकाबला करने का फैसला कर लिया, सर कटवाएंगे लेकिन मुल्क के 1 इंच को नुकसान नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला अमीर जिया लांगू कहते हैं जानबूझकर गवादर के लोगों को तरक्की से रोका जा रहा है। बलोचिस्तान और गवादर की आवाम से अपील है एहतजाजी सियासत को मुस्तरद करें। और पुलिस रेंजर्स के शोहदा की कुर्बानियों की वजह से इस मुल्क को शाद और आबाद किया हुआ है। जन्नत जाने के लिए भी मरना कोई नहीं चाहता। सर्विस के लोग जब वो वर्दी पहनते हैं 24 घंटे मौत की आंखों में आंखें डाल के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। शहदा की कुर्बानियों की वजह से मुल्क आबाद है, लवाहिकीन को अपनी फैमिलीज की तरह समझते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस शहदा की तकरीब से खिताब, कहा वर्दी पहनने वाले मौत की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी गुजारते हैं। पुलिस फोर्स के एक्शन से कच्चे के डाकू आखिरी सांसें ले रहे हैं। कराची के सिक्योरिटी डिवीजन में यौम शहदा पर पुलिस शहदा को मिसाली खिराज अकीदत, SSU कमांडोज के खुसूसी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी, शहदा के अहल खाना को जहराना, बच्चों को तोहफे दिए गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का पुलिस शहदा को खिराज अकीदत, सदर जरदारी ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस के जवानों ने गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। पुलिस ने फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए जानों का नजराना पेश किया। पूरी कौम को अपने बहादुर शहदा पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाया। शहीद पुलिस अफसरान और अहलकारों के खानदानों का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसमें कोई कोताही नहीं होने देंगे। अफवाज पाकिस्तान का यौम शहदा पुलिस के मौके पर बहादुर जवानों को खिराज तहसीन। ISPR का कहना है पुलिस के जवानों ने फर्ज की अदायगी में बेमिसाल कुर्बानियां दी। इन कुर्बानियों गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हिम्मत को हमेशा याद रखा जाएगा। इन शहीदों की कुर्बानियां हमारे हौसले बढ़ाती हैं। हम शहीदों के खानदानों के साथ खड़े हैं। शहदा के मिशन को आगे लेकर बढ़ते रहें। पुलिस शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में तकारीब, शहदा के अहल खाना से इज़हार यकजहती किया गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ तबाह कर दिया, हमेशा किया। जिस रात इलेक्शन हुआ उस दिन कौन वजीर आजम था? शहबाज शरीफ साहब था। क्यों नहीं बने? आज तो घर से हुआ था। एक शख्स में कैपेसिटी है कि वो भाई होने के नाते वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं नवाज शरीफ साहब को और हमेशा नुकसान कराते हैं। मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ ने बर्बाद कर दिया। इलेक्शन की रात तक नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उनके साथ घर से ही हाथ हो गया। शहबाज शरीफ भाई को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ज़ईम कादरी का ARY न्यूज को इंटरव्यू, बोले कहा था लाहौर किसी के बाप की जागीर नहीं। नून लीग पूरे लाहौर से एक भी सीट नहीं जीत पाई। इलेक्शन में वोट PTI को पड़े और हुकूमत नून लीग ने बनाई। ये आवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं, इन्हें खुद इख्तिदार छोड़ देना चाहिए। किसी लीगी से पूछ लें NA 130 से कौन जीता, वो कहेगा डॉक्टर यास्मीन जीती। कल इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा कर रहे हैं। मकसद है कैदियों की रिहाई। कराची से लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम, कश्मीर उधर से आ रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि कम से कम 5 लाख करीब लोग आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल स्वाबी में ताकत का मुजाहिरा करेगी। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की स्वाबी आमद, असद कैसर से मुलाकात, जलसे की तैयारियों पर मुशावरत। असद कैसर कहते हैं स्वाबी जलसा तारीखी होगा। मुल्क भर से PTI कारकुनान जलसे में शिरकत करेंगे। कराची से PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की क़यादत में कारकुन स्वाबी रवाना। हलीम आदिल शेख ने कहा हुक्मरान बानी PTI का रास्ता न रोकें, कल स्वाबी में अवाम अपना फैसला सुनाएंगे।
نہیں تھی، خود حکومت نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعظم سے ہی بات کریں گے تاکہ وہ اس ریلیف کا فیصلہ کر سکیں۔ اب وزیر اعظم صاحب عوام کو ریلیف دینے کی بجائے غلط بیانی کی سیاست کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذاکرات ہماری خواہش نہیں تھے، حکومت نے خود رابطہ کیا، ہم نے مطالبات سامنے رکھے اور حل بھی تجویز کیا۔ اب وزیر اعظم غلط بیانی کر رہے ہیں۔ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کی راولپنڈی میں جاری دھرنے میں گفتگو، کہا ایم کیو ایم بلیک میلنگ کی سیاست کرتی ہے۔ ایم کیو ایم کا کسی وزیر کے ساتھ بیٹھنا حکومت کے لیے مزید رسوائی پیدا کرے گا۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے جماعت اسلامی کا دھرنا جاری۔ ایک وزارت کی خیرات نہیں چاہیے، بجٹ کے بعد ہمارا حکومت میں رہنا مشکل تھا، وزیر اعظم نے اللہ رسول کا واسطہ دے کر مسائل کے حل کا یقین دلایا۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا دعویٰ، کہتے ہیں وزیر اعظم نے بجلی کے نرخ جلد کم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آئی پی پی اس کے لیے قومی پالیسی فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے۔ ایران کل تک حملہ کر سکتا ہے، امریکی اور اسرائیلی حکام نے خدشے کا اظہار کر دیا۔ امریکی میڈیا نے امریکی اور اسرائیلی حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران کل سب سے پہلے اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ جنرل کوریلا مشرق وسطی کے دورے پر ہیں، جہاں وہ خطے میں کشیدگی کے خاتمے پر بات کریں گے۔ حزب اللہ نے لبنان سے اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق شمالی اسرائیل کے قصبے پر 25 منٹ تک راکٹ داغے گئے۔ درجنوں راکٹوں کو اسرائیلی میزائل ڈیفنس سسٹم نے مار گرایا۔ اسرائیل نے جواب میں جنوبی لبنان پر راکٹ داغے، متعدد گھروں کو نقصان پہنچا۔ سویڈن نے بیروت میں سفارت خانہ بند کر دیا۔ امریکہ اور برطانیہ پہلے ہی اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا پھر الاقصی اسپتال پر حملہ، خیموں پر بمباری کے بعد آگ لگ گئی۔ 3 فلسطینی شہید اور 18 زخمی ہوئے۔ جبالیہ میں اسرائیلی بمباری میں 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ دیر البلح میں حملوں میں 3 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی فوج کی پرتشدد کارروائیاں جاری۔ اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں طبی عملے پر 1000 سے زیادہ حملے کر چکی ہے۔ میری بے قدری نہ کریں، مجھے احمق نہ بنائیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے کام کریں، یرغمالیوں کی رہائی، جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو شٹ اپ کال دے دی۔ نیتن یاہو نے فون پر جو بائیڈن کو کہا تھا حماس سے جنگ بندی کے معاہدے پر مذاکرات آگے بڑھا رہے ہیں، جلد دوبارہ وفد بھیجیں گے۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم ہاؤس سے بیان میں کہا گیا تھا اسرائیلی وزیر اعظم امریکی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، توقع ہے امریکہ بھی اسرائیلی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا۔ سوشل میڈیا پر بچیوں کے قاتل کی جھوٹی شناخت، برطانیہ میں نسل پرستی کی آگ میں شدت، مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہرے جاری، مسلمانوں کی دکانوں پر توڑ پھوڑ، گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ برطانوی چینل نے ساؤتھ پورٹ میں بچیوں کے قاتل کے مسلمان ہونے کی بوگس خبر چلائی، جو سوشل میڈیا پر پھیل گئی، جس کے بعد مسلمانوں اور تارکین وطن کے خلاف پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے۔ کئی شہروں میں پولیس نے سڑکوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بھارت کے غیر قانونی اقدام کے خلاف کل مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ سری نگر اور مقبوضہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں پوسٹرز لگا دیے گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان کا کہنا ہے بھارت نے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کو مسترد کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت چھیننے کے بھارتی اقدام کے خلاف پاکستان میں بھی یوم استحصال منایا جائے گا۔ جشن آزادی کی خوشیاں ہر سو پھیلانے کے لیے سبز پرچموں کی بہار، کراچی سے چترال تک جذبہ، لاہور، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور سمیت دیگر شہروں میں سٹال سج گئے، بچے بڑے سبھی پرجوش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت اپنا پروگرام کے 3 ماڈل کی منظوری دے دی۔ پلاٹ پر قرض حاصل کرنے والوں سے سروس چارجز لینے سے بھی روک دیا۔ ماڈل گھروں کے نقشے میں لیونگ روم شامل کرنے اور عوام کی سہولت کے لیے ٹول فری نمبر متعارف کروانے کی ہدایت۔ مریم نواز اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی لانچنگ 14 اگست کو کریں۔ کرپشن کی روک تھام کے لیے بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشاورت سے کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی وزیر اعلیٰ سمیت وزراء کی کارکردگی کی نگرانی کرے گی۔
کمیٹی گڈ گورننس کے لیے شکایت کا جائزہ لے گی اور سفارشات مرتب کرے گی۔ رہنما پی ٹی آئی قاضی انور کہتے ہیں کمیٹی کا مقصد محکمہ اینٹی کرپشن کا دائرہ اختیار بڑھانا ہے۔ کمیٹی میں شاہ فرمان، سینئر قانون دان قاضی انور اور مشیر احتساب مصدق عباسی شامل ہیں۔ پاکستانی اسکواش کھلاڑی ناصر اقبال نے آسٹریلیا میں ویگا اوپن کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں سیکنڈ سیٹ ہانگ کانگ کے میتھیو کو اسٹریٹ سیٹ میں 3-0 سے ہرایا۔ پاکستان کا 7 میں سے 6 ایتھلیٹ بھی پیرس اولمپک سے باہر۔ شوٹر غلام مصطفیٰ بشیر بھی 25 میٹر پسٹل کے کوالیفیکیشن راؤنڈ میں ناکام ہو گئے۔ 581 پوائنٹس کے ساتھ 15ویں نمبر پر رہے۔ ٹاپ 6 شوٹرز نے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پیرس اولمپکس میں پاکستان کی واحد امید ارشد ندیم منگل کو میدان میں اتریں گے۔ پیرس اولمپکس میں سینٹ لوشیا کی ایتھلیٹ نے ریکارڈ بنا دیا۔ جولی ایلفرڈ نے خواتین کی 100 میٹر ریس میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ امریکہ کے سیمون بائلز نے ایونٹ میں تیسرا گولڈ میڈل جیت لیا۔ میڈلز ٹیبل پر 16 گولڈ، 12 سلور اور 9 برونز میڈل کے ساتھ چین کی پہلی پوزیشن۔ امریکہ 14 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ تمام مقابلے دیکھیے اے اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست۔ پاکستان شاہینز کی پہلے ون ڈے میں کامیابی۔ آسٹریلوی کلب بینٹی اسٹرائک کو 4 وکٹ سے شکست دی۔ ڈاون میں 143 رنز کا ہدف 35ویں اوور میں حاصل کیا۔ مبصر خان کی آل راؤنڈ پرفارمنس، 3 وکٹ اڑائی، 32 رن کی اننگز کھیلی۔ گرین شرٹس کا اگلا میچ منگل کو بنگلہ دیش سے ہوگا۔ ساون آئے ساون جائے جیسے مدھر گیتوں کو اپنی آواز سے امر کرنے والے گلوکار اخلاق احمد کی 25ویں برسی۔ کئی دہائیوں تک آواز کا جادو جگایا۔ ان کے گائے ہوئے گیت آج بھی مقبول۔ اور جدہ سیزن میں پاکستانی نائٹ کی دھوم، گلوکار آئمہ بیگ اور بلال سعید کی پرفارمنس نے مداحوں کے دل جیت لیے۔ کانسرٹ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔